ندیم ظہر کا سلام۔ آج میں نے فیس بک کا سہارا لیا، لائیو کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں متین حیدر، جو خطے کی بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل ایران اور امریکہ اسرائیل یہ جو کشیدگی چل رہی ہے، تو گزشتہ روز تک تو یہ تھا کہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ متین حیدر، تو یہ آج کیا صورتحال ہے؟ کچھ بدلاوا آیا یا وہی موجود ہیں ہم؟ جی بہت شکریہ ندیم رضا صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی داخلی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پورے خطے کا جو سب سے اہم ترین مسئلہ اس وقت وہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ہے۔ اور جو مشرق جی وسطیٰ میں تناؤ کی صورتحال، آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ حملے کی مکمل اور جو متحدہ عرب امارات کے ایئر بیسز ہیں جی وہاں امریکی جیٹ وہ اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں۔ اور اس میں دوسری طرف چلتے ہیں واشنگٹن میں، جہاں پہ جو سبکدوش ہونے والے صدر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس تاثر کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں جب تک وہ جی اگلے پریزیڈنٹ ان سے کمانڈ نہیں لے لیتے، وہ ایز پاورفل ایز نیو پریزیڈنٹ ہے۔ تو ان کو لاسٹ ویک ایک بریفنگ دی گئی تھی، جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی ایران پر حملے کی صورت میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان کو ان کی نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم نے پوری بریفنگ دی۔ اور اس میں اہم ترین خبر ہم آپ کو یہ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کی نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم نے امریکی صدر کو ایران پر حملے کرنے سے متنبع کیا ہے، ان کو متنبع کرنے کے ساتھ ساتھ روکا ہے کہ اس کے انتہائی خوفناک اور بھیانک نتائج نکلیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جب تھریٹ اسیسمنٹ انہوں نے کر لی، اس کے بعد ان کو سب کچھ بتایا گیا کہ خطے میں کہاں کہاں امریکہ کے، اسرائیل کے اور یو اے ای کے ٹارگٹس ہیں جو ایران پر حملے کے بعد ایران کی جانب سے ممکنہ رد عمل کے طور پر ان ٹارگٹس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ان کو جو بتایا گیا وہ یہ کہ ایک تو متحدہ عرب امارات اور دوسرا اسرائیل براہ راست ایران کے جو ہے وہ میزائلوں کے نشانے پہ ہوں گے۔ چونکہ ایران قطعی طور پر ان طیاروں کو نہیں چھوڑے گا جو یو اے ای سے ٹیک آف کر کے ایران کے جو ٹارگٹس ہیں ان پر وہ حملہ کرے گا۔ ابھی تک تو امریکی صدر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ خطرہ جو ہے اگرچہ کہ فوری نہیں ہے، لیکن امریکی صدر کسی بھی وقت گرین سگنل دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہیں، گرین سگنل دیا متین، ہے ایک اور ایسی ان کے ایسی فائٹر جیٹس صورت آئے ہیں۔ حال میں وہ کیوں کر گرین سگنل دیں گے کہ جب ان کے دفاعی جو تھنک ٹینک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں، وہ سیریا ہو، افغانستان ہو، یمن ہو یا وہ لبنان ہو، تو وہاں پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، اور خطے میں جتنا اپنا انفلوئنس ایران نے بڑھایا ہے تو اور کسی کا اس حد تک نہیں بڑھا۔ کیا یہ جو اس کے ریپرکشنز جو ہوں گے، کیا وہ برداشت کر سکیں گے؟ بہت میں سمجھتا ہوں اہم سوال ہے آپ کا اس کا۔ بالکل جو ریپرکشنز ہوں گے ان کے بارے میں صدر کو بتا دیا گیا تھا، لیکن امریکی صدر کے ذہن پر ایک جنون سوار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب سے وہ پاور میں آئے دنیا بھر میں جو عدم استحکام ہے، جو خاص طور پر اسلامک دنیا کے اندر جو اس وقت خلفشار اور انتشار ہے، اس کو بڑھانے میں جو ٹرمپ کا کردار تھا وہ نمایاں رہا، اور ایران کے ساتھ جو جوہری ڈیل تھی اس کو ختم کرنے میں بھی ٹرمپ نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا، جو اس وقت خطے میں جو ایران کا اثر و رسوخ پڑ چکا ہے۔ اور ندیم صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گزشتہ چند برسوں سے ایران نے اپنا دفاع انتہائی مضبوط کر لیا ہے، اور ابھی جو دو ان کے طاقتور ترین میزائل ہیں، ایک کا نام ہے جو جنرل قاسم قاسم سلیمانی انٹر سلیمانی کا؟ کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، اور دوسرا جو ان کے ایک ٹاپ کے کمانڈر تھے مہندس، دوسرے میزائل کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ تو ایران کے پاس اس وقت میزائل کیپیبلٹی ہے، اس وقت اس کے پاس جو اس کا دفاع ہے وہ انتہائی مضبوط ترین ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ عرصے میں امریکی ڈرون کو بھی جو جاسوسی کے لیے آیا تھا وہ گرا دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران کے ساتھ افغانستان کی سرحد جڑتی ہے، فوجیوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ دیکھا کہ امریکی صدر کے دماغ پہ خط سوار ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا یہ خواب تھا ایران پر حملہ کرنے کو۔ اور اس سے ماضی میں آپ کو لے چلوں، جب سابق صدر بش جو ہیں
جب وہ اقتدار میں تھے اوباما کے آنے سے پہلے. یہ 2007 کی بات ہے. اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف کو امریکی حکام کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا کہ بش ایران پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو پاکستان نے بش ایڈمنسٹریشن سے کہا تھا کہ وہ یہ سنگین غلطی مت کریں. اگرچہ کہ جنرل پرویز مشرف کے تعلقات بھی سعودی عرب کے ساتھ انتہائی بہتر تھے, بہت وارم تھے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی ایران کے وزیر خارجہ پاکستان میں آئے اور ہمارے سفارتی ذریعوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کو ایران پر ہونے والے اس بڑے جو حملہ ہے اس کے خطرے سے آگاہ کیا اور پاکستان سے سپورٹ مانگی ہے. تو پاکستان کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو کہا کہ بھائی ہم اس ساری صورتحال میں غیر جانبدار رہیں گے اور جو ہے کوشش کریں گے کہ کشیدگی میں کمی ہو. اس کے باعث آپ نے دیکھا ندیم رضا صاحب ان کا ایک طے شدہ خطاب تھا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں شام کے وقت, وہ 11th آور میں جو ہے وہ ملتوی کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام آباد کا دورہ جب انہوں نے مکمل کیا تو وہ خوشی خوشی واپس نہیں گئے. وہ جو کیونکہ متین دیکھیں ایکسپیکٹیشن بات یہی ہے کہ جو دو ممالک ہیں ان کے تعلقات اپنے مفاد میں ہوتے ہیں. ہر کسی کو اپنے ملک کا مفاد عزیز ہوتا ہے, وہ اسی پیرامیٹرز میں فیصلے کیے کرتے ہیں. اب ایسی صورت اس وقت جو ہے نا کچھ ہمارے احباب اور دوست بھی ساتھ ہو گئے, شریف سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایسے میں ایک سوال آیا ہے عمید کی طرف سے کہ پاکستان کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے حالات کو معمول چلانے میں, جیسے وزیراعظم عمران خان نے پہلے سعودی عرب اور ایران میں جو کشیدگی تھی وہ کہتے یہی ہیں کہ اسے کم کرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. جی سوال مجھ سے ہے یا شاہین سوائی صاحب سے؟ نہیں آپ سے شاہین سبھائی نہیں, یہ سوال ہی آیا تھا ہمارے میچ کی طرف سے. جی جی اوکے. سو بالکل اس حوالے سے ہمیں 12 نومبر کو اسلام آباد میں اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے پس منظر کی ایک بریفنگ دی اور اس میں پاکستان کے تمام اہم ترین اینکرز اور تجزیہ کار اس بریفنگ میں موجود تھے. اور ندیم رضا صاحب آپ سمجھتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپ سیکیورٹی آفیشلز نے 12 نومبر کو ایک پس منظر کی بریفنگ دی اور جس میں تمام تر جو پاکستان کے قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی. یہ سوال وہاں پہ بھی کیا گیا اور آج میں آپ کے توسط سے آپ کے جو اس وقت ویورز ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں دو اہم ترین پالیسی سٹیٹمنٹ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پس منظر میں آف دا ریکارڈ, ہم کسی کا نام نہیں بتا سکتے چونکہ یہ جو ٹرمز آف کنڈیشن ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. ہمیں پس منظر کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس وقت جو امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی ہے اس میں بھی پاکستان غیر جانبدار ہے. لیکن اہم ترین انفارمیشن یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو پیشکش کی تھی کہ جی آپ مکمل ہمارے ساتھ ہو جائیں, لیکن پاکستان نے کہا بھئی اگر ہم مکمل آپ کے بلاک میں چلے جائیں تو ہمیں مغربی قوتیں ہمارا حشد نشد کر دیں گی. تو اس وقت چین اور امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے بھی پاکستان غیر جانبدار ہے, چین کے ساتھ بھی ہے, ویسٹ کے ساتھ بھی ہے. یہی پالیسی سعودی عرب اور ایران کے معاملے میں ہے. لیکن اس میں ایک انتہائی اہم چیز یہ بتائی گئی کہ پاکستان پس پردہ سفارتکاری کے لیے ایران اور سعودی عرب میں اپنی کشیدگی کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک الائی اس کا متحدہ عرب امارات ہے. تو متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن ان کوششوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت 7 ممالک کی انٹری جو ہے وہ بین کر دی. اور کل ہم نے دفتر خارجہ کے ترجمان سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ ترین حکام سے رابطوں میں ہیں. بات کووڈ کی نہیں تھی, بات کسی اور ایشو کی نہیں تھی. جو بات نکلی سرکاری دستاویز سامنے آئی ابو دھابی کی, وہ یہ تھی کہ پاکستان سمیت 7 اسلامی ممالک کے شہریوں سے متحدہ عرب امارات کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. تو بھائی اتنے عرصے سے 40-50 برس سے پاکستانی وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج تک تو پاکستانیوں کے ذریعے یا صومالیہ یا یمن یا جو ایران یا باقی جو کنٹریز ہیں ان کے ذریعے متحدہ عرب امارات کی سلامتی تو آج تک بلکہ سلامتی کو مضبوط بنانے میں ان لوگوں نے اپنا کردار کیا. تو اب یہ پاکستان کے لیے نیا بڑا چیلنج پیدا ہو گیا کہ جو پاکستانیوں کی انٹری ہے along with 7 کنٹریز وہ متحدہ عرب امارات میں بین ہوئی ہے. اور اس کے تناظر میں یہی ہمیں لگ رہا ہے کہ
اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے بے تحاشا دباؤ ہے. نہیں، اور اس یہ وقت جی یہ سارے دباؤ بے شک یہ دباؤ چلے آ رہے ہیں. یہ 12 ممالک کا ویزا جو بین کیا ہے اس میں اکثریت بڑے اور با اثر مسلمان ممالک شامل ہیں، وہ ایک اپنی جی جگہ ہے. بالکل اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ یا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا. یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہے. جی اگر یہ پریشر ان ورڈز ٹیکٹکس کے بھی ہو اوپر سکتی ہے. ہے نا، پریشر ٹیکٹکس ہیں، اس کو یعنی کہ نیچے لے کے آنا ہے تاکہ جو جوہری جو ٹیکنالوجی ہے جس کو وہ بڑھا رہا ہے. لیکن اگر ہو جاتی ہے تو ہم، رشیا کہاں پڑا اور چین، کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی سپر پاور، وہ اس وقت سپر پاور ہے جب تک اس کی معیشت کھڑی ہوئی ہے. اگر معیشت بھی لڑکھڑا گئی جی تو پھر تو کوئی سپر پاور نہیں ہوتی. ہم. جی بڑا بڑا ہم سوال ہے آپ کا. یقینی طور پہ پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے بھی جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ چونکہ اتنی خوفناک جنگ خطے میں شروع ہو سکتی ہے اس حملے کے بعد، تو لہٰذا ابھی تک کی ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ مکمل جنگ کی تیاریاں ہیں. لیکن اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ رد عمل بہت سخت آئے گا، تو اس لیے یہ ایک پریکٹس ہو سکتی ہے دباؤ کو ایکسٹریم تک لے جائیں. کچھ اشتعال انگیز پروازیں بھی کی جائیں، پرووکیٹو فلائٹس بھی کی جائیں، کچھ ان کے فلائی زون کی خلاف ورزی بھی کی جائے گی تاکہ ایران کا رد عمل دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ پہل کون کرتا ہے. اور اگر ایران نے کسی قسم کی پہل کی تو میں یہ دوسرا آپ کے سوال کا پہلو یہ ہے کہ بیجنگ اور ماسکو کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے. بالکل اس سارے عرصے میں تہران نے بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی مضبوط بنایا ہے، اور بیجنگ کے ساتھ ایران کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بڑھی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی چین نے بہت بھاری انویسٹمنٹ کی ہے ایران کے اندر، اور اس انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو خطے میں ری الائنمنٹ ہوئی ہے، نئی نئی چیزیں بنی ہیں. ہندوستان ایران سے خارج ہوا ہے، چین کی پارٹنرشپ جو ہے وہ ایران میں آئی ہے. تو یقینی طور پہ چین کسی صورت میں اس خطے کو امریکہ کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دے گا کہ اگر اس حملے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اثرات افغانستان پہ بھی پڑیں گے، پاکستان پہ بھی پڑیں گے، سارے خطے کے اوپر پڑیں گے. تو پھر میں نے یقینی یہ طور کہا پہ نا، دیکھیں جی یقینی طور پہ میں سپر یہ مکمل کر دوں کہ بیجنگ اور ماسکو قطعاً نہیں آئیں گے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جسے چین نے جو 15 ممالک کا ایک اتحاد بنا، دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اتحاد اس نے بنا لیا. جی اس میں شنگھائی سے تعاون پہلی تنظیم. بار ہے نا، پہلی بار ایسا ہوا ہے جی جو امریکہ کے اسٹرانگ الائی کنسیڈر کیے جاتے تھے وہ اس ہم، میں آ گئے. امریکہ بالکل آؤٹ، بھارت آؤٹ. اور ایسی صورتحال میں اگر یہ جنگ ہوتی، کیونکہ جنگ شروع کرنا تو آسان ہے، ختم کرنا لیکن اس پھر کو کسی ختم بھی بس کرنا میں نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے. جی بالکل تو بالکل یہ ایسا ہی اس کے دو رفع اثرات مرتب ہوں گے. کیوں اگر جنگ نہیں بھی کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر امریکہ جنگ نہیں بھی کرتا تو اس کا نقصان خود امریکہ ہی کو ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو بدلتے بھی سب بندیاں ہیں، ایران، چین، رشیا اور یہ ٹرکی، تو اور ٹرکی اور جرمنی کی ساتھ آپ کم. قطر کو بھی ملا لیں، قطر کو بھی قطر ملا لیں، بالکل قطر ساتھ وہ کہ قطر کو. چھوٹا سا ایک آئی لینڈ ہے، لیکن جی سگنیفیکینٹ ہے کہ اس کی بھی ناکہ بندی کی گئی، لیکن کوئی جی کچھ جی نہیں کر سکا. تو یعنی کچھ نہیں کر بدل سکا. رہی ہے، جہتیں بدل رہی ہیں. ایسی صورتحال میں جنگ کا ہونا، اور وہ بھی اگر آپ پورے نظر ڈالیں، آپ جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے وہ صرف مسلمان ملک ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں. تو ایسی ہم، صورتحال میں ابھی تہران کے اندر جیسے خبر آئی ہے، انکنفرم رپورٹ ابھی تک جو چل رہی ہے، سائنٹسٹ کو تہران میں قتل کر دیا گیا ہے جس کا نیتن یاہو نے بھی نام لیا تھا کہ وہ فادر آف نیوکلیر ٹیکنالوجی. ایرانی نیوکلیر پروگرام ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی تک جو اطلاعات ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس وقت مغربی خفیہ اداروں کی مکمل کوشش ہے کہ ایران کے جو میزائل اور جو ان کے جوہری اثاثہ جات کے جو ہدف ہیں ان تک رسائی کی جائے اور ان کی معلومات اکٹھی کی جائے. اور اس حوالے سے اب نہ صرف ان اہداف کو حاصل کیا جائے گا بلکہ جو ایران کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جس طرح یہ سائنٹسٹ ہیں جن کے بارے میں آج ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اب جو ایران کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، جو ان کے ملٹری کے لوگ ہیں، جو خاص طور پہ ان کے میزائل اور جوہری پروگرام سے متعلق لوگ ہیں، وہ اب اس وقت براہ راست خطرے میں. اور ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوشش ہے کہ ان تک رسائی حاصل کر کے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کو یقینی طور پہ ایسا نقصان پہنچایا جائے، یعنی ان کو قتل کیا جائے، تاکہ وہ جو ان کا جو کمپیٹنس ہے، جو ان کا برین ہے ایکچولی نیوکلیر اور میزائل برین، اگر وہ ختم کر دیا جائے تو ایران
جوہری اور میزائل قوت بننے سے پھر وہ عاری ہو جائے گا یا اس کا پروگرام رک جائے گا اور آگے پروگرام نہیں بڑھ سکے گا. تو اب یہ دو جہتی جو ہے یہ پراکسیز ویسٹ کی جانب سے ایران کے اوپر ہیں. ایک تو براہ راست اٹیک کے بھی خطرے ہیں اور دوسرا یہ کہ سیکرٹ انداز میں ان کے اس طرح کے ٹاپ سائنٹسٹ کو ان کو نشانہ بنایا جائے تاکہ ان کا پروگرام آگے بڑھنے سے روکا جائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یورینیم میں انریچمنٹ ایران نے حاصل کر لی ہوئی ہے. انریچمنٹ جب حاصل کر لی جاتی ہے تو آگے ڈیفنس پرپز کے لیے نیوکلیر ویپنز بنانا انتہائی آسان رہ جاتا ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ویسٹ کی نظریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خطرات منڈلا رہے ہیں. ایران بھی اپنی جو سیکورٹی کے جو تقاضے اور ذمہ داریاں اس سے آگاہ ہے اور ماسکو اور بیجنگ کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ لیٹن امریکہ کے دورے پہ جواد ظریف صاحب نے اسلام آباد کا دورہ مکمل کیا تو یہاں اس لیٹن امریکہ کے چونکہ ایران نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ لیٹن امریکہ میں بریک کی. اور دوسرا جو آپ نے جس اتحاد کا ذکر کیا تھا آپ نے دیکھا جو ہی کوالالمپور سمٹ میں سعودیوں نے دباؤ ڈالا وزیر اعظم پاکستان پہ, اس کے بعد آنن فانن ایک مہینے کے اندر مہاتیر محمد کا تختہ دھڑن کر دیا گیا کوالالمپور میں. تو جو ایک لیڈر جو ہے اس ڈیڈ مسلم امہ کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, ایک نیا بلاک تشکیل کرنا چاہ رہا تھا, اس کو بہت کم وقت میں اور بہت نفاست کے ساتھ اس کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا. حالانکہ وہ ملیشین عوام کی خواہش کے اوپر اقتدار میں آئے تھے, اب وہ ڈرائیونگ فورس نہیں رہی. یہی سوال اب جب ہم نے یہ ایک ہفتہ پہلے کی بریفنگ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے کیا تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے میزبان کو بھی سمجھا دیا تھا ہماری جو مجبوریاں تھیں, ہماری جو لمیٹیشنز تھی, ہم نے سعودی عرب کو بھی بتا دیا تھا, ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. وہ اکثر مکر کے کہنے لگے کہ اس قسم کی کوالالمپور سمٹ کے, لیکن جو سامنے حقائق ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک ابھرتا ہوا بلاک نہیں بننے دیا گیا. اور آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ بیجنگ, ماسکو, ترکی, ایران, افغانستان, پاکستان اور قطر ایک اچھے کہ آپ نے کہا کہ چھوٹا سا آئیلینڈ ہے لیکن اقتصادی اور تجارتی اعتبار سے دبئی کی طرح وہ بھی اب مڈل ایسٹ کا ایک ہب بنتا جا رہا ہے. اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب عراق وار تھی تو قطر کے بیسز یوز ہوئے تھے عراق پر حملے جی کے یہ لیے. سوال تو پوچھا ہے. قطر کی جو اسٹریٹجک ویلیو ہے ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. ویری ٹرو. بات یہی ہے کہ جنگ, جیسے میں نے پہلے کہا, جنگ شروع کرنا مسئلہ نہیں ہے, اس کا ختم کرنا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر دعا تو خیر یہی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو. اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو نہ اسرائیل میں جو ہونا ہے وہ ہوگا, لیکن اس کا خمیازہ مسلمان ملکوں ہی کو, انہی کے اپنے عوام وہی اس کا ایندھن بنیں گے, اور ان کا پیسہ بھی مسلمانوں کا, جو انسانی نقصان وہ بھی مسلمانوں کا, اس کا بینیفیشری جو ہے وہ دیکھنا کون. جیسے آپ نے کہا کہ مہاتیر محمد کو وہ ایک یعنی کہ اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرنے پہ ہٹا دیا گیا, ادھر سے جی روک ان کو لیا ہٹا گیا دیا ہے نا, اس نے ہٹا دیا اور ادھر سے روک لیا گیا, ادھر سے ہٹا دیا گیا, اور پھر ٹرکی کے آگے پھر بلاک کھڑا کر دیا گیا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں سوچنا چاہیے, اس میں جذباتیات کو سائڈ میں رکھ کے بہرحال جنگ نہیں ہونی چاہیے وہ آخری الفاظ. تو اس میں جو آپ کی بات بھی ہائی آفیشل کے ساتھ آج بھی آپ کی بات ہوئی ہے, تو کیا کہتے ہیں, کیا امکانات ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے گفتگو کے اختتام میں آپ کا پھر ایک مرتبہ اہم سوال ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. دیکھیے ہوں اگرچہ کہ ہماری جو بھی پوزیشن ہے, لیکن دیکھیے پاکستان, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے خاصا عرصہ پہلے سے کوشش کر رہا ہے کہ کشیدگی کم ہو, لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا کیونکہ اب معاملات جو ہیں وہ براہ راست بڑی قوتوں کے پاس ہیں. متحدہ عرب امارات اور پاکستان اس وقت جسے کہتے ہیں نو ٹاکنگ ٹرمز ہیں, نو ٹاکنگ ٹرمز ہیں. سعودی عرب کا آپ نے دیکھ چکے کہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی اس وقت ریاض اور اسلام آباد کے درمیان اس وقت جسے کہتے ہیں خاموشی ہے, تعلقات میں تناؤ ہے, اور وہ اس کی وجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے. جب سے ہمارے وزیر خارجہ نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا سعودی عرب کے خلاف, اس وقت سے وہ ہمارے ساتھ بات چیت ہی نہیں کر رہے. اگرچہ کہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی وزیر خارجہ سے نائجر میں اسلامی تعاون تنظیم کے کانفرنس کے سائڈ لائنز کے اوپر. وہ ملاقات لیکن بہت عرصے بعد, اور وہ بھی ان کی طرف سے وضاحتیں اور سب چیزیں کرنے کے بعد ہوئی. لیکن ہمارا اس وقت تناؤ ہے
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ، اور ایران کو پاکستان نے کہہ دیا بھائی ہم اس صورتحال میں نیوٹرل رہیں گے. میں اس کا اختتامی عرض کرتا ہوں کہ دباؤ بڑھے گا یقینی طور پہ ایران کے اوپر. وہ پریشر ٹیکٹکس بڑھائیں گے، اشتعال انگیزی والی فلائٹس کریں گے، لیکن فوری طور پہ پاکستان اس وقت اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پاکستان کی سفارتکاری ہمیں غیر مؤثر نظر آ رہی ہے. ہم اپنا مسئلہ کشمیر OIC کے اوپر ہم نہیں لا سکے تو ہم دوسروں کا مسئلہ کیسے ڈسکس کر سکیں گے. آج کا بڑا نقطہ آپ کو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ OIC کے اوپر مسئلہ کشمیر ہی نہیں ہے، اور وہ اس کے آفیشیل ایجنڈے پہ مسئلہ کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے. اور بار بار دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس بیانیوں کو مت مانیے، یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے. ہندوستان کا کیوں پروپیگنڈا ہے؟ ہم خود ہیں اور آپ محب وطن ہیں. ہم نے اس کی ویب کے اوپر جا کے دیکھا کہ وہاں پہ ایجنڈا نہیں ہے. تقریر کر لینا اور تقریر میں کشمیر کا مسئلہ ذکر کر لینا اور چیز ہے. اور OIC کے بانی رکن ممالک میں پاکستان. آج OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 2 سال کے بعد ہو رہا ہے اور کشمیر کا معاملہ مدعا ان کے ایجنڈے پر ہی نہیں ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ OIC مکمل طور پر سعودی عرب کے ہاتھوں جرگمگا ہو چکی ہے. چلیں بہت شکریہ. یہ تو آپ کی سوچ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ OIC جو ہے نمائندہ تنظیم ہے. نمائندہ تنظیم ضرور ہے لیکن وہ اپنے آپ میں ہی پھنسی ہوئی ہے، الجھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر کا ایشو اس کے پاس ضرور آئے گا لیکن اس طرح نہیں آئے گا. اللہ نہ کرے وہ فلسطین طرز کے اوپر ہی وہ ایشو لے کر آئیں گے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. بہت شکریہ متین حیدر صاحب آپ کا، آپ نے وقت نکالا. پھر انشاءاللہ اس موضوع بات ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.